الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بعد از حمد و صلاۃ معزز و محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، کسی بھی شے کی فضیلت اور اس کی عظمت کا کما حقہ ادراک اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ جب تک کہ اس کے فضائل و کمالات کے بارے میں مکمل طور پر علم نہ ہو۔ جب کسی شے کے فضائل و کمالات کا علم ہو جاتا ہے تو پھر انسان اس کی کما حقہ قدر کرنے کے لائق بھی ہو جاتا ہے۔ سامعین عزیز احتشام، رمضان کریم کی بہاریں بالکل قریب ہیں اور آنے والی ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ مالک کائنات نے اس ماہ مقدس کو کیا کیا فضل عطا کیا ہے اور اس میں مالک کائنات کے کتنے انعامات ہیں۔ سامعین محترم، ہمیشہ جب بھی کسی بھی شے پر تذکرہ کیا جائے تو سب سے پہلے اس کے نام کی بات کی جاتی ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ کیونکہ نام ہی ایک ایسی شے ہے کہ جس کے ذریعے سے اس چیز کا تعارف ممکن ہوتا ہے۔ تو سامعین عزیز احتشام، مالک کائنات نے ماہ صیام کو رمضان کا نام عطا کیا ہے۔ اس میں کیا عظمت پنہاں ہے اور اس میں کیا خوبی اور کیا کمال ہے، آئیے جانتے ہیں۔ سامعین محترم، قرآن مقدس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ اثنا شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ فرمایا جب سے مالک کائنات نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی ہے تو اس نے مہینوں کی تعداد کو 12 رکھا ہے، یعنی مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اب دیکھیے، ان 12 مہینوں میں سے صرف واحد رمضان کا مہینہ ہے کہ جس کا تعارف خود مالک کائنات نے قرآن مقدس میں کرایا اور فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ یعنی مالک کائنات یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس ماہ مقدس کو تم عام ماہ نہ سمجھنا، یہ وہ خاص مہینہ ہے کہ جس میں مالک کائنات نے قرآن کا نزول کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک خوبصورت بات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب تفسیر کبیر، آپ نے ایک خوبصورت نقطہ جو ہے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لا تقولوا جاء رمضان وذهب رمضان۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ نہ کہا کرو کہ رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا، ولیکن قولوا جاء شہر رمضان، لیکن تم یہ کہا کرو کہ رمضان کا مہینہ آ گیا۔ یعنی صرف رمضان کا لفظ استعمال نہ کرو، یہ نہ کہو کہ رمضان آیا رمضان گیا، بلکہ یہ کہو کہ رمضان کا مہینہ آ گیا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں لِأَنَّ رَمَضَانَ اسم من اسماء اللہ تعالی۔ کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لفظ رمضان ہے نا، یہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو کتنی خوبصورت بات سیدی فخر الدین امام آپ نے ارشاد فرمائی۔ تو سامعین محترم، اس سے معلوم ہوا کہ اس ماہ مقدس کی عظمت و فضیلت کا یہ عالم ہے کہ مالک کائنات نے خود اسے اپنا نام عطا کیا ہے، اور پھر اس نام کے اندر کتنی برکت پنہاں ہے اور اس کی کتنی عظمت ہے۔ اس حوالے سے امام خلیل نحوی کا ایک قول میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا۔
امام خلیل نحوی فرماتے ہیں کہ جو لفظ رمضان ہے نا، یہ رمضان سے مشتق ہے، اور رمضان اس بارش کو کہتے ہیں کہ جو موسم خریف میں یعنی موسم خزاں میں، موسم خزاں کے اختتام پہ جو بارش برستی ہے، اور وہ جب برستی ہے تو زمین کو دھو کے رکھ دیتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ رمضان کو اس لیے رمضان کہتے ہیں، یہ لفظ رمضان سے مشتق ہے، اس کو یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ یہ بدنوں کو خوب صاف ستھرا کر دیتا ہے، وَيُطَهِّرُ الْقُلُوبَ تَطْهِيرًا، اور دلوں کو بھی طہارت عطا کر دیتا ہے۔ یعنی جس طرح وہ موسم خزاں کی بارش اترتی ہے نا تو وہ زمین کو صاف ستھرا کر کے رکھ دیتی ہے، فرمایا اسی طریقے سے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یہ لوگوں کو جسمانی طہارت بھی عطا کر دیتا ہے، یہ روحانی طہارت بھی عطا کر دیتا ہے۔ تو کیا خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو اس حوالے سے میں کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ سمی رمضان لأنہ رمض الذنوب، فرمایا اس ماہ مقدس کو رمضان کا نام اس لیے دیا گیا کیونکہ یہ گناہوں کو جلا کے رکھ دیتا ہے۔ تو سامعین عزیز شام، اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ رمضان وہ ماہ مقدس ہے کہ جو گناہوں کے مٹنے کا ایک ذریعہ ہے، گناہوں سے معافی کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑا اللہ کا فضل ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں یہ ماہ مقدس عطا کیا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس ماہ مقدس کو خرافات میں مت گزاریں، ہم کہیں اس کی برکات سے محروم نہ ہو جائیں۔ یاد رکھیے، ایک چیز نہ ملے وہ الگ بات ہے، لیکن ایک شے مل جائے اور پھر اس کی قدر نہ کی جائے تو یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ خاں کالود ہو اس کی ناک کہ جس نے رمضان کو پایا اور پھر وہ مغفرت نہ حاصل کر سکا۔ تو سامعین عزیز شام، معلوم ہوا کہ یہ بہت بڑی بدبختی اور بدنصیبی ہوگی کہ اگر ہم اپنی زندگی میں رمضان جیسے مقدس ماہ کو پا لیتے ہیں اور اس کے باوجود اللہ کی جانب سے جو رحمت اور برکتوں کا جو فیضان ہے اسے حاصل نہ کر سکے۔ تو آئیے اس رمضان کے حوالے سے ہم یہ ابھی سے عہد کر لیں کہ مالک کی توفیق سے انشاءاللہ العزیز ہم اس رمضان کو بے مثال طریقے سے منائیں گے، اور اس رمضان کریم میں اللہ کی رحمتوں اور اس کی برکات کی جو بہاریں لٹ رہی ہیں ہم انہیں حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔